حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قیمتی آئینہ تھا۔ قبطی بادشاہ نے آپ کی خدمت میں ہدیہ بھیجا تھا۔ اس کے ساتھ کنگھی اور شیشے کا پیالہ بھی تھا۔ شیشہ، کنگا، تیل، سرما، خوشبو، یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو سفر حضر میں استعمال میں رہتی تھی، ساتھ ہوتی تھی۔ جب آئینہ دیکھتے تو اپنی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا فرماتے: اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ خدایا جیسے آپ نے مجھے خوبصورت بنایا، میرے اخلاق کو بھی بہت اعلیٰ بنا دے۔ حضرت پاک کے دکھے اصل میں یہ دعائیں ہم لوگوں کی تعلیم کے لیے کہ جب آئینہ دیکھیں یہ دعا پڑھا کریں، اس میں اللہ کا شکرانہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، گھر سے نکلنے سے پہلے آپ مسواک فرماتے۔ جب صبح بیدار ہوتے پہلے مسواک فرماتے، نمازوں کے وقت جب وضو فرماتے مسواک فرماتے، تلاوت کلام اللہ سے پہلے مسواک فرماتے، کسی مجلس میں جانے سے پہلے بھی مسواک فرماتے، گھر میں آتے تو پہلے مسواک فرماتے، گھر سے باہر نکلتے تو دانتوں پر مسواک فرماتے۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے اس مسواک کی اس قدر تاکید کی گئی ہے کہ مجھے تو یہ گمان ہوا کہ شاید قرآن حکیم میں کوئی آیت اس بارے میں نازل ہو جائے گی، اور جبریل مجھے بارہا کہتے رہے مسواک کا، یہاں تک کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ میں اپنے مسوڑوں کو زخمی کر دوں گا۔ اس قدر مسواک کی تاکید فرمائی، اور اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی مسواک طلب فرمائی اور مسواک کو استعمال فرمایا، اور یہی وہ مسواک تھی جو سخت تھی، نئی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صلوات اللہ وسلام علیہا نے اس کو نرم کیا اور بغیر دھلے وہ مسواک پھر آپ نے استعمال فرمائی۔ ام المومنین کے افتخار میں یہ بھی تھی۔ آج آپ کو خبر ملی کہ بنی طے کا ایک وفد آ رہا ہے، اللہ کے رسول باہر تشریف لائے اور ان کا بڑے پرتپاک انداز میں استقبال کیا۔ وفد کے سردار اس قبیلے کے رئیس تھے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں تمہارا کیا نام ہے؟ سردار نے کہا کہ زید الخیل، گھوڑوں والا۔ اعلیٰ نسل کے ان کے پاس گھوڑے تھے، اور ان گھوڑوں کے عربوں کے رواج کے مطابق نام بھی تھے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم آج سے زید الخیر ہو، خیر اور بھلائی والے۔ ان سے مل کر اللہ کے رسول کی طبیعت بہت خوش ہوئی۔ بڑے پیارے آدمی تھے، عرب کے بہت خوبصورت اور لمبے قد والے آدمی تھے، اور ان کے آنے سے پہلے ہی لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں بتا دیا تھا کہ ایسا ایسا سردار ہے۔ اللہ کے رسول نے باتوں باتوں میں ان کی بہت تعریف کی، اور ایک جملہ ایسا فرمایا جو آج تک اسلامی تاریخ میں جگمگا رہا ہے اور زید کی شان کو بڑھاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ زید، آج تک میرے پاس جتنے لوگوں کی تعریف کی گئی، مگر جب میں نے انہیں دیکھا تو اس سے کم پایا۔ تم ایسے آدمی ہو کہ تمہارے بارے میں جو کچھ مجھے بتایا گیا تھا، میں نے آپ کو دیکھنے کے بعد اس سے بہت بلند پایا۔ بعد میں زید مسلمان بھی ہو گئے تھے، جب تک نہیں تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور ان کے ساتھ جو وفد آیا تھا سب کو ہدیے اور تحفے اور چاندی کی رکوم یہ آپ نے ان کو تحفے میں دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کے لیے جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ نے ایک صحابی کو دیکھا مدینہ کی گلی میں، تو پیچھے سے آواز دے دی کہ اپنا تہمد اونچا کرو۔
وہ صحابی عبید بن خالد ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے پیچھے دیکھا، وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کی اللہ کے نبی یہ تو ایک معمولی سی چادر ہے۔ مقصد یہ تھا ان کا کہ اس میں کیا تکبر ہو سکتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے لیے میری ذات میں کوئی طریقہ اور اسوہ نمونہ نہیں ہے؟ تب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کا تہمت تو نصف پنڈلی تک تھا۔ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا تکبر نبی سمجھو تو میرا جو طریقہ ہے کیا وہ تمہیں پسند نہیں ہے؟ تو میں نے دیکھا تو احمد نصف پنڈلی تک تھا، بس میں نے بھی آپ کی اتباع میں ایسا کر لیا۔ نقل کیا سنن کبریٰ نے نسائی میں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ